بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 9۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹوڈے از ٹیوزڈے اینڈ دا ڈیٹ از 7 جولائی۔ آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ جی گریڈ 9 آپ کے سلیبس میں 3 کہانیاں تھیں جو کہ ہم ختم کر چکے ہیں۔ آج ہم جو کریں گے وہ ہے اس کا حصہ نظم، اور حصہ نظم میں سے آج جو نظم ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ پیوستہ کا مطلب یہاں پہ ہے جڑے رہنا۔ شجر کہتے ہیں درخت کو۔ جڑے رہو درخت سے اور امید بہار رکھو، یعنی کہ اگر آپ درخت سے جڑے رہیں گے تو آپ اور یہ امید رکھیں گے کہ بہار آئے گی تو ضرور آئے گی۔ اگر آپ اس امید کو چھوڑ دیں گے اور درخت سے علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر بہار جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اس نظم کو علامہ اقبال نے لکھا ہے، اور اس نظم کو لکھنے کا مقصد ان کا یہی ہے کہ آپ میں اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بتایا جائے کہ قومی یکجہتی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کا مرکزی خیال دیکھیں گے۔ جی تو علامہ اقبال اس کے مرکزی خیال میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اتحاد و اتفاق میں برکت اور فائدہ ہے، یعنی کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل ہوگی۔ اپنی جماعت یا قوم سے وفاداری اور تعلق رکھنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، اسے چھوڑنے والے اسی طرح نقصان میں رہتے ہیں جس طرح درخت سے ٹوٹ کر گرنے والی شاخ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور اس پر کبھی بہار اور شادابی نہیں آتی۔ جی اب ہم اس کا پہلا شعر دیکھیں گے۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ ڈالی مطلب ٹہنی، فصل خزاں، فصل کہتے ہیں یہاں پہ موسم کو، فصل خزاں یعنی کہ موسم خزاں میں، ٹھیک ہے۔ جو ٹہنی یا ڈالی فصل خزاں موسم خزاں میں شجر سے ٹوٹ گئی، شجر کہیں گے درخت کو، ممکن ہی نہیں کہ ہری ہو، یعنی کہ پھر وہ دوبارہ سے جو ہے ہری ہو سحاب بہار۔ سحاب کہتے ہیں بادل، یعنی کہ بارش کا موسم بھی ہو، سحاب بہار بہار کا موسم بھی ہو، تو وہ ڈالی جو ٹوٹ گئی ہے اس پہ کبھی دوبارہ جو ہے وہ بہار نہیں آئے گی۔ اب ہم اس کا وہ دیکھیں گے تشریح۔ جی یہ تشریح ہے۔ شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو شاخ موسم خزاں میں درخت سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جاتی ہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ موسم بہار میں بھی سرسبز و شاداب ہو جائے۔ مراد یہ کہ انسان کی قدر و منزلت قوم سے وابستہ رہنے میں ہی ہے، اس لیے اتحاد اور اتفاق میں ہی برکت ہے۔ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلنے والے آدمی کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے اجتماعیت کے فلسفے پر روشنی ڈالی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں یہ پکار بار بار سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا اگلا شعر ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے۔ جی اس شعر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لازواں جسے کوئی نقصان نہ پہنچے، عہد خزاں یعنی پتجھڑ کا موسم ہو یا بہار کا موسم ہو، جو ٹہنی ایک بار درخت سے علیحدہ ہو جاتی ہے اسے کسی موسم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پہ تشریح میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو ڈالی جو ہے، ٹہنی جو ہے درخت سے ایک دفعہ علیحدہ ہو جاتی ہے اس کے لیے خزاں ہی خزاں ہے، اس کے لیے کبھی بہار نہیں آتی۔ یہاں پہ علامہ اقبال اپنی قوم اور ملت سے علیحدہ ہونے والے آدمی کا بتا رہے ہیں کہ زوال جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ بچوں آج کے لیے آپ کے یہ 2 اشعار ان کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔